بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت ناظرین واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میرا روڈ سے ہوں، ممبئی کے مضافات۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر روزے میں میرا روڈ سے ڈونگری جو اپروکسیمیٹلی 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو کیا میری نماز قصر اور کیا میرا روزہ قصر ہو جائے گا؟ جی، میرا روڈ سے ڈوگری کے لیے قصر نہیں ہے، نہ نماز قصر ہے نہ روزہ قصر، کیونکہ میرا روڈ اسے تو مطلب جو جب کبھی ڈسٹینس جڑتا ہے تو وہ حد ترخص کے بعد جڑتا ہے۔ جی، حد ترخص کے بعد اتنا کلومیٹر ہونا چاہیے اور دور جانا چاہیے، لیکن یہ میرا روڈ بمبئی میں ہی شامل ہو چکا ہے تقریباً۔ وہاں سے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے اور آپ کا روزہ بھی جی پورا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کویشچن ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جنت پر گئے تھے اور روایتوں میں پایا گیا ہے کہ انہوں نے خدا کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تھی، تو خدا کے تو ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بٹ وہ روایت کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے؟ خدا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تھی یا کسی کے پاس دیکھی تھی؟ اب اس کے روایت کی بھی تحقیق نہیں، وہ لفظ خدا لفظ استعمال اس میں نہیں ہوا ہوگا۔ بہرحال اس روایت کہاں سے ہے اس کا کوئی ٹھیک سے ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یقیناً خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہر جگہ مثلاً آفس وغیرہ میں انگلش پاٹ ہوتے ہیں، یعنی کموڈ ہوتا ہے انگلش، اور انگلش کموڈ پہ بیٹھنے سے ہم نجس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم آفس ہی میں نماز ادا کرنی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نجس ہو گیا ہے، تو مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ آپ نجس ہی ہو جاتے ہیں؟ جی، نجس بھی تو ہو سکتے ہیں، نجس ہی نہیں ہو سکتے، جی کیونکہ وہ پورٹ جو ہے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں، اس کو پاک رکھیے، اس میں بھی پاک ہو سکتے ہیں۔ جی، اب نجس ہو جائیں جب تک یقین نہ ہو، نجاست کا یقین جب تک نہ ہو خود کو پاک سمجھا جائے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خمس کس طرح نکالا جاتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی کیا خمس ہے؟ جی، یہ تو کھانے پینے کی چیزوں پہ ہی خمس ہے، خصوص سے ان کو بھی نکالنا چاہیے، ان کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ مطلب کھانے پینے کی چیزیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لقمے نہیں گنے جاتے کہ آپ نے کتنے لقمے کھائے، اس میں سے ایک لقمہ یہ، وہ سال بھر جو آپ نے اخراجات کیے ہیں، جو اپنے گھر کے لیے راشن خرید کے رکھا ہے، بچے لوگ کھا رہے ہیں، ان میں سے جو بچ گیا ہے آخری تاریخ میں، اس میں سے 20% آپ کسی غریب کو دے دیجیے۔ آپ خیریت سے، وہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے، آپ کے بچوں نے کھایا، الحمدللہ سب سلامت رہے، 20% جو بچا ہوا سامان ہے اس میں سے 20% نکال دیں۔ 20% نکالیے، اس میں 10% سہم امام ہے، سہم سعادت ہے 10%۔ جی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا نام مریم نقوی، رہتی غازی آباد میں ہوں۔ مجھے آپ سے ایک کویشچن پوچھنا تھا۔ وہ پوچھیے۔ جیسے کہ میرے ایگزامز کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے، میری ٹائمنگ بھی 3 سے 6 ہے، ایگزام کا آنے میں 9 بج جاتے ہیں، وہ میرے جو روزے چھوٹیں گے وہ میں بعد میں رکھ سکتی ہوں؟ وہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ جیسے ایک روزے کا گناہ جو ہے وہ چھوڑنے پر 61 روزے ہیں۔ یہ ایگزام کی وجہ سے کیا روزہ چھوڑ سکتے؟ پہلے سے آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹیں گے، جی، پہلے سے آپ کو چھوٹیں گے، آپ کوشش کیجئے نہ چھوڑیں۔ جی، ایک حد مجبوری ہے نا، آپ اختیاری صورت میں نہ چھوڑیے۔ اور کبھی ممکن ہے کہ آپ کے ایگزام ہوں اور آپ روزے سے ہوں تو ایگزام میں اور حسن آ جائے، وہ جو آپ کے یاد کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اور یاد ہو جائیں، اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے العلم فی الجوع، علم بھوک میں اور بڑھتا ہے، ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو آپ کو۔ پہلے سے آپ کیوں طے کریں گے چھوٹیں گے؟ ابھی ہوتا ہے چھوٹ گئے تو پھر مسئلہ الگ ہے، چھوٹیں گے مسئلہ الگ ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے پلیز۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام زیغام عباس ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب قیامت آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر سے دوسری دنیا بنے گی، انسان پھر پیدا ہوں گے؟ یہ پیدا تو نہیں ہوں گے، لیکن قرآن نے کہا اٹھائے جائیں گے، جی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ کس صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ وہ تو جب پیدا ہوتے ہیں تو نہیں سے ہاں بنائے جاتے ہیں، جب اٹھائے جائیں گے تو ہاں سے ہاں بنائے جائیں گے، جی، ریزے جمع ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو ان کا کیفا توحیل موتا، پروردگار نے کیسے زندہ کرے، تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ 4 پرندے پکڑیے، چاروں کو اپنے سے مانوس کیجئے
پھر ان کو کاٹیے، ذبح کیجیے، ان کا قیمہ بنائیے اور ملا کے رکھ دیجیے پہاڑوں پر. 4 پہاڑوں پر رکھا گیا، وہ تفصیل ہے. اور پھر اس کے بعد ہر ایک کی چونچ پکڑ کے بلائیے. تو انہوں نے ایک جس کی چونچ پکڑ کے بلایا، وہ دوڑ، اس کی ریزے چاروں طرف سے اکٹھا ہوئے اور آئے ان کی آواز پہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی آواز، جو اللہ کے دوست ہیں. جی. تو اب انہوں نے یہ بھی کوشش کیا، ایسا واقع اس میں روایت میں ہے کہ اس کی چونچ اس میں لگانا چاہیے، نہیں لگی. جو جس کے ٹکڑے تھے اسی میں جا کے جڑے اور پرندے زندہ ہو گئے. تو خلا کے عالم نے کہا کہ یہ ریزے جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا آسان ہے. چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ انسان ہینو من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اس کو پیدا کیا. تو انسان اس طرح سے پیدا نہیں، قرآن نے کہا اٹھائے جائے جو قبروں سے نکل. السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک کا حلق کے نیچے اتر جانا کیسا ہے؟ تھوک تو حلق میں ہی رہتا ہے جی. منہ کے اندر آئی ہوئی رطوبت جو پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کا نکلنے میں روزہ باطل نہیں ہوتا. اندر سے کوئی رطوبت باہر آ جائے اس کو نکلنا نہیں چاہیے. السلام علیکم جناب. سلام. کیا ایک غیر مسلم مٹی ڈال سکتا ہے؟ میرا نام فضل عباس کاظمی، یعنی میت میں شاید انہوں نے لکھا ہے کہ قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے غیر مسلم. ہاں تو مٹی تو کوئی بھی دے سکتا ہے بھائی، یہ تو انسانیت کے تقاضے کے تحت ہے. ہمارا ہندوستان اتنا پیارا ملک ہے، اس میں سب لوگ بڑے احتیاط سے اور بڑے محبت سے رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے. اور آپ ان کے یہاں چلے جائیے، وہ آپ کے یہاں چلے جائیں، تو کوئی بھی مسلمان یا نان مسلم آپ مٹی دے سکتا ہے. اس سے کوئی عذاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے. ممکن ہے کہ اس بھائی چارے کا ثواب مرنے والے کو بھی مل جائے. جی بے شک. جی شکریہ. السلام علیکم. السلام. آئی ایم فاطمہ فرام MP. مجھے پورا منتھ تو تھوڑا تھوڑا بلیڈنگ پیریڈ ہوتا رہتا ہے. آلسو ایسے میں روزہ اور نماز کی کیا شرائط ہیں؟ پلیز مجھے بتائیے. دیکھیے جو پیریڈس ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں ہو کر 3 دن سے کم نہیں، 10 دن سے زیادہ نہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو پھر وہ بیماری کا سلسلہ ہے. اس کو ڈاکٹر سے آپ کانٹیکٹ کریں کہ وہ ہے کیا. اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے الگ الگ کیفیات ہیں، وہ ایک پوری تفصیل ہے، آپ جو ہے توضیح مسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد وسیم ہے، میں جھارکھنڈ میں رہتا ہوں اور میں پہلے بہت خوش رہتا تھا پر اب نہ خوش رہتا ہوں، اور میں جو بھی پیسے کماتا ہوں وہ بھی نہیں بچ پاتے ہیں. میں کیا کروں؟ مجھے بتا دیجئے. تو پہلے کیوں خوش رہتے تھے، اب کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ مطلب اپنے کوئی ایسا آپ خود تلاش کیجئے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. مثلا پہلے آپ کیا کرتے تھے جو اب نہیں کرتے، پہلے آپ کیا نہیں کرتے تھے جو اب کرتے ہیں. کچھ ایسا دیکھیے، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے. آپ عقل مند ہوشیار ہیں، پیسے بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. اگر آپ کو پیسے بچانا ہے، برکت پیدا کرنا، تو اس میں سے کچھ صدقہ روز نکالا کیجئے تاکہ وہ آپ کی دولت میں اضافہ. اور شب میں سورہ واقعہ پڑھیے کیجئے اور خمس وغیرہ کی پابندی کیجئے. خمس کی پابندی بالکل. السلام علیکم. السلام. آغا اگر کوئی غیر سید ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتا کسی بیماری کی وجہ سے اور وہ روزے کا پیسہ نکالتا ہے تو کیا وہ روزے کا پیسہ سید کو، یعنی فدیہ غیر سید کو دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں 3-4 بار، میرا سوال ہے کہ قرآن پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا قرآن سمجھنا؟ دیکھیے امپورٹنٹ تو سمجھنا ہے، پڑھنا بھی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. نظر کرنا بھی، ہاں نظر کرنا بھی ثواب ہے. قرآن مجید کسی ثواب ہے، دیکھنا، پڑھنا، سننا اور اس کے ساتھ سمجھنا، عمل کرنا، یہ اس طرح ثواب ہوتا ہے. تو ماہ رمضان مبارک میں لوگ تلاوت کا ثواب لیتے ہیں، تلاوت کا ثواب لیتے ہیں. جتنی بار پڑھیں گے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کے الگ الگ زمانے میں ہوتے ہیں، ہر چیز کے باہر کا، انگور کا موسم الگ ہے، فروٹس میں الگ موسم ہوتا ہے، ایسے ہی موسم الگ ہے، ایسے جو آج کل چل رہا ہے جو ہے. ایسے ہی رمضان مبارک جو ہے وہ قرآن کے بہار کا موسم. جی بے شک. اس میں ایک آیت کے پڑھنے کا کم سے کم 70,000 گنا ثواب ملتا ہے. اب کم سے کم بتایا گیا ہے، زیادہ تو خدا ہی جانے. اور 70,000 جب بھی آتا ہے عربی عدد میں، اس کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد. بالکل. تو اس کے وجہ سے تو اس پہ تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے. اگر اسی میں سمجھ لیں تھوڑا بہت تو اور زیادہ اچھا ہے، اور جو سمجھا ہے اس پہ عمل کر لیں تو اور بھی زیادہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے.
ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ اس سے قبل کہ اس ایپیسوڈ کے اختتام کا اعلان کروں، میں ایک بار پھر حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایمرجنسی میں یہاں تشریف لائے گوناگوں مصروفیات کے باوجود، چونکہ آج ہمارے درمیان میں جو ہمارے مہمان جن کو ہونا تھا وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک بار پھر میں التماس کروں گا چینل ون کے تمام اراکین کی جانب سے، اپنی جانب سے، کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا احسان حیدر صاحب جوادی تابہ سرا کی خدمت میں پیش کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم مرحوم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال شب قدر کے اعمال سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ 19ویں اور 21ویں شب قدر کے جو اعمال ہے، اس میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں 100 مرتبہ، وہ استغفر اللہ واتوب علیہ، اور پھر 23ویں شب قدر کو جو اعمال ہے اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ تو استغفر اللہ واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسی کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔